نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ علماء کرام اور نعت خواں حضرات موجود ہوں گے. تو یہاں پر جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائے، بہت شکریہ، بہت نوازش. جناب قبلہ مفتی عامر صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش. ہمارے جناب محمود حسین شفیع صاحب، قاری محسن صاحب موجود ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ. بلکہ میں چاہوں گا کہ اگر مطلب آج کا تو ظاہر ہے وہ دن ہے کہ جب سب کے قلب جانب بہت مائل ہیں، جو لوگ وہاں پر ہیں ان کے نصیب پہ تو کیا ہی کہنا، لیکن یہ کہ سب کے قلب مائل ہیں اس طرف کہ کاش ان کو بھی حاضری کا شرف نصیب ہو. تو اگر اسی حاضری کے عنوان سے آپ کوئی کلام پڑھ دیں پھر میں انشاءاللہ علماء کرام سے آغاز کروں. حسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ کلام پیش کر رہا ہوں. اچھا. حج کے موقع پر انہوں نے لکھا: حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے. حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے. نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے. نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے. مگر ان کا کرم، مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ پرور ہے. مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ پرور ہے. خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے. خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے. یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے. یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر. چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا. خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا. ہمارا منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے.
ہمارا منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. ہوا ہے پیر کا حج, پیر نے جن سے شرف پایا, وہ جو مقبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, لطف آ گیا, جزاک اللہ, سبحان اللہ. تو جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, جس طرح آغاز ماہ رمضان ہوتا ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا بتائیے کہ بھئی کیوں یہ پہلی رمضان جو ہے وہ اس سے پہلے والے دن سے زیادہ اہم ہے. تو اسی طریقے سے اب اگر یہ روزے حج ہم یہ بیٹھے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ابتداً تو ذرا بتائیے کہ اس کی کیا تاکید یا کیا فضیلت ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کرنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, صاحب استطاعت میں فرض ہے, لیکن اس کی کیا تاکید یا فضیلت یا ثواب یا ریوارڈ کیا ہے, ذرا یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ قرآن سے اس کی فرضیت ثابت ہے تو اس پہ میں تفصیلی کلام نہیں کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کو لازم فرمایا. جب سوال ہوا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے, فرمایا زندگی میں ایک بار. اور فضیلت کے اعتبار سے یہ بہت ہی مقبول عبادت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے, لیکن ہر چیز کی شریعت نے کچھ شرائط رکھی ہیں. ٹھیک, ہم بعض اوقات ان شرائط کو نظر انداز کر دیتے ہیں, نفس عبادت پر ہماری نگاہ ہوتی ہے. مثلا بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں رفث اور فسق نہیں کیا. رفث کہتے ہیں فحش کلامی کو, اور فسق کہتے ہیں گناہ. سرکار نے فرمایا اگر یہ نہیں کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اس کا مطلب یہ مشروط ہے کہ ایک تو فحش کلامی نہ ہو, اس میں بعض اوقات بوٹیاں نہیں ملتی تو کاروان والوں کا گلا پکڑ لیتے ہیں. اگر فلائٹ ڈیلے ہو جائے جس میں کاروان والا یا گورنمنٹ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی, بعض اوقات وہ ایسی فلائٹس کا سسٹم ہو جاتا ہے, تو اس میں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں جی سرکار نے اپنا مہمان بنایا. اگر 2 دن بڑھ گئے تو خوش ہوں کہ 2 دن مزید مہمان بنایا. لیکن غلیظ گالیاں سنی ہیں, یقین کریں, لڑائی جھگڑا پھڈا مار کٹائی تک دیکھی ہے اس میں. تو یہ جو ہمارے یہاں چیزیں ہیں کہ ہم باطنی تربیت کا اہتمام کیے بغیر وہاں جا کر اور پھر بد نگاہیاں کرنا, پھر طواف کر رہے ہیں سیلفی بنا رہے ہیں, بلکہ لائف پہ لے لیتے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں ذرا تم بھی دیکھو, اور ہنستے ہوئے بتیسی نکال کر. ایک مجرم وہاں پہنچے تو اس کو تو چاہیے وہ گھبرائے, خوف زدہ ہو, اور کوشش کرے کہ اس طرح ارکان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اس کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف ہوں. جیسے کہ مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا تو یہ حج اس کے سابقہ تمام گناہوں کو دور کر دیتا ہے. یعنی تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ. جیسے کہ نبی کریم جب میدان عرفات میں پہنچے آپ نے دعا کی اللہ میری امت کو بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہاں پر آیا اے حبیب میں نے اس کو بخش دیا سوائے ظالم کے, یعنی جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی. سرکار نے عرض کیا اے رب کریم انہیں بھی بخش دے. لیکن وہ دعا وہاں مقبول نہیں ہوئی. پھر آپ جب مزدلفہ آئے تو پھر دوبارہ دعا کی اللہ ظالم کو بھی بخش دے, تو اللہ نے بشارت دی ظالم کو بھی بخش دیا. تو سرکار مسکرائے. تو شیخین کریمین بیٹھے ہوئے تھے, پوچھا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں, آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیا تو میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا, اس کی حالت دیکھ کر میں نے تبسم فرمایا. یعنی اگر واقعی ان شرعی قیودات کی رعایت کر کے انسان حج کرے تو تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ جن کا حق اللہ سے تعلق ہے یا حق العبد سے سب معاف. لیکن بس یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا کرنی ہوں گی, جو قضا روزے ہیں وہ کرنے ہوں گے. کسی کی پاکٹ ماری ہے, کسی کا جیب ماری ہے,
کسی کا قرضہ لیا ہے، امانتیں وہ معاف نہیں ہوں گی، وہ ادا کرنی ہی ہوں گی. صحیح ہے. لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اگر کچھ رہ گیا جیسے میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ مظلوم کو ان سے راضی کر دے گا. لیکن اس صورت میں جب حج مقبول ہوگا، اللہ نہ کرے رد کر دیا گیا تو وہاں پہنچنے کے باوجود خالی ہاتھ واپس آئیں گے. ارے کیا کہنا ہے. اچھا مفتی عامر صاحب، اب ظاہر ہے ہم جب رمضان میں جب فقہی مسائل پوچھ رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے دامن میں جتنی گنجائش ہے اس حوالے سے آپ ایک عمومی بات بتا سکتے ہیں، باقی تو ہر کوئی پھر اپنی اگر ڈیٹیل سے کسی کو جاننا ہے تو وہ اس طرح کرے. لیکن ایک سوال یہ ہمیشہ ذہن میں آتا ہے نا کہ بھائی حج کن لوگوں پر واجب ہے، تو ایک تو یہ بتا دیجیے گا، اور اس میں ایک ضمنی سوال یہ کہ ہم کہتے ہیں صاحب استطاعت پر واجب ہے. تو مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے پاس آج اتنی رقم نہیں ہے جتنے میں حج ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ اندازہ ہے کہ میں اتنا اگر آج قرضہ لے لیتا ہوں تو میں اتنے عرصے میں قرضہ واپس کر پاؤں گا، اور وہ قرضے کی فیسلٹی بھی ہے، تو اس شخص پر واجب یا فرض ہے حج یا نہیں؟ واجب ہوا فرض اسی وقت ہوگا جب آپ کے جیب میں آج اتنے روپے ہوں کہ آپ وہ حج کر بھی لیں اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس ضروریات زندگی کے لیے پیسے بچ جائیں. یہ ذرا ایک عمومی مسئلہ ایک ذرا بتا دیجیے گا، سمجھا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے اس پر جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. صحیح ہے. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ استطاعت کے حوالے سے قرض لے کر جا سکتا ہے ہاں اور اسے پتہ ہے کہ بعد میں رقم آ جائے گی، اس پہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے پاس ہیں تو فرض ہوگا، لیکن اگر وہ قرض کے ذریعے ارینج کر سکتا ہے اور ارینج کر کے کر لیا تو حج تو فرض ادا ہو گیا، لیکن اس پر ہوا نہیں تھا جب تک اس نے جو ہے وہ قرض نہیں لیا تھا، اور نہ قرض لینا اس پر لازم تھا. ٹھیک ہے. یہ جو قرآن اس میں پاک سوری کی ایک ضمنی آیت، سوال کر لوں اس والی بات کاٹ کے کہ آج اگر اس نے عمل انجام دے دیا تو یہ تو ہو گیا، اب کل کو 5 سال بعد وہ خود اس قابل ہو گیا کہ مائنس قرض بھی اب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو اس کو دوبارہ حج یعنی حج کرنا ہوگا یا پھر وہ بس ہو گیا وہ حج؟ اگر اس نے قرض لے کے حج کیا تو اس کا حج ہو گیا، فرض حج ادا وہ ہو. واجب والا فرض والا ایک دفعہ والا حج ہو گیا. ٹھیک اوکے. اچھا، جہاں تک بات ہے کہ حج کے لیے تو یہ تو بنیادی شرط ہوتی ہے احکام اسلام کے اندر کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے بعد ہی کسی بھی احکام کا مکلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حج کے لیے اس کے بعد جو سب سے بنیادی شرط تھی وہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرما دی استطاعت. استطاعت میں یہ ہوتا ہے کہ مالی طور پہ بھی اس کو استطاعت حاصل ہو، بدنی طور پر بھی اس کو استطاعت حاصل ہو. ٹھیک ہے. مالی طور پہ استطاعت یعنی حج پہ آنے جانے کے اخراجات، اور اگر وہ گھر میں بڑا ہے کہ جس کے زیر کفالت اس کے آل اولاد بچے وغیرہ ہیں تو ان کا بھی بندوبست ہونا جو ہے وہ استطاعت میں شامل ہے. صحیح ہے. اس کے بعد بدنی استطاعت سوری میں اسی پہ تاکہ وضاحت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں مثال کے طور پر 25 لاکھ کہا جائے مثال، اب اگر کسی کے پاس کل جمع پونجی اتنی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس سے تو ٹیکنیکلی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جتنے میں حج ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کر لیا تو پھر آگے کا کچھ نہیں پتا کہ آگے پھر پتہ نہیں روزگار زندگی، تو اس پر ہوا یا نہیں ہوا؟ آگے کا تو نہیں، لیکن جب وہ حج کے لیے جائے گا اور حج پہ جاتے ہوئے جو اس کے زیر کفالت اس کے بال بچے ہیں یا جو بھی ہیں ان کے اخراجات بھی اس کے پاس ہیں تو پھر ٹھیک ہے وہ جا سکتا ہے. اچھا. اگر ان کو بھوکا چھوڑ کے جائے گا تو اس کو اجازت نہیں ہے، پھر اس کے اوپر فرض نہیں ہے. یعنی اس سے حقوق العباد کی اسلام کے اندر اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے فرض کے لیے بھی بلاتا ہے تو وہ اس طرح نہیں بلاتا کہ تم جو ہے وہ اپنے حقوق العباد کو اور اپنے رشتے تعلق کو اس طرح بے سر و سامان چھوڑ کے آ جاؤ. تو اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے. فقہا نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ جو کفیل ہیں اس کے زیر کفالت ہیں، کفیل پر لازم ہے کہ ان کا بھی راشن بندوبست کر کے جائے. اچھا ٹھیک ہے. اور اب یہ ہوتا ہے نا ایک آپ بھی پھر سے بتا دیجیے کہ مثال کے طور پہ اب ایک سیونگ رکھی ہوئی ہے کہ جناب بچی کی شادی کرنی ہے اگلے سال، اس کے لیے 25 لاکھ روپے رکھیں، تو اب اس آدمی پہ حج ہو گیا ضروری کرنا کیونکہ بھائی 25 لاکھ کا جو رہا ہے تو حج کرو، یا وہ کہے کہ میرے ایک جواز ہے کہ شادی کرنی ہے اگلے سال اور تو وہ اس کے لیے رکھے پیسے، کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ شادی جو ہے نا یہ تو ہماری ایک دنیاوی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو اخراجات ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جو شریعت کا ایک فرض یا واجب ہے جس کی وجہ سے یا وہ مال و اسباب جس کی وجہ سے فرضیت ثابت ہو رہی ہے وہ ساقط نہیں ہوگی. لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر وہ 25 لاکھ کا حج کر لیتا ہے تو واقعی آگے بچی کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گا. اس میں پھر ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ واقعی اگر وہ بیچارہ بالکل تنگ دست قسم کا ہے
تو وہ پیسہ حج کے ایام سے پہلے بچی کی ملکیت میں کر دے، آدھا اسے کر دے آدھا اپنے پاس، تو پھر وہ رہے گا ہی نہیں اس کے پاس۔ ٹیکنیکلی اب وہ مالی کی 12 لاکھ کا رہا، اس کو شرعی ہیلا کہتے ہیں کہ وہ اب اصل میں عبادت سے نہیں بھاگ رہا بلکہ اس کی شرعی مجبوری ہے، اس وجہ سے اس کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ اگر فرض کر لیں مکان بنانے کے لیے پیسہ جمع رکھا ہے اور فوری پیمنٹ ادا کرنی ہے، تو مکان حاجت اصلیہ میں آتا ہے، تو وہ پیسہ حاجت اصلیہ میں مستغرق کہلاتا ہے، مشغول کہلاتا ہے، اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اس طرح یوٹیلیٹی بلز ہیں، کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ دینی ہے، بی سی بھرنی ہے، اسی طریقے سے علاج معالجہ ہے، گھر کے اخراجات کے، اگر وہ نکال دیں تو یہ نصاب باقی نہیں رہتا، تو پھر اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ یہ بھی واضح کر دیتا ہوں کہ یہ کب ہم مال کا حساب کریں گے۔ ویسے تو حج کے ایام 2 ماہ 10 دن ہوتے ہیں، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یعنی شوال میں کسی نے حج کا احرام پہن لیا تو وہ اس سے حج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کے علاقے سے قافلے روانہ ہو رہے ہوں ان دنوں میں آدمی اپنا یہ حساب کتاب کرے گا، جیسے ہمارے یہاں قرآن اندازی کے لیے کہتے ہیں پیسہ جمع کرائیں قرآن اندازی ہوگی، اس ٹائم میں دیکھیں کہ اس ٹائم بس اپنے آپ کو دیکھیں فائنینشیل پوزیشن جی ہاں۔ تو ایک جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اس کی تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو مفتی صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک مسئلہ ہے کہ اگر کسی پہ حج فرض نہیں ہے وہ پیسے لے کے چلا جاتا ہے اور فرض کی نیت سے کر لے، فرض ادا ہو جائے گا، ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے نا، فرض ادا ہو جائے گا۔ جیسے بعض وقت آفس والے بھیج دیتے ہیں، کوئی دوست ملا کے کر دیتے ہیں، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ یا تو فرض کی نیت سے کرے اور یا مطلقاً نیت سے، بس میں حج کر رہا ہوں۔ اگر خالصتاً نفل کی نیت سے کرے گا نا تو پھر یہ نفل کہلائے گا اور آگے جب کبھی پیسہ جمع ہوگا دوبارہ کرنا ہوگا۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ جو اس طرح جاتے ہیں کہ جن پہ اصلاً حج فرض نہیں ہے، اللہ نے اسباب بنا دیے، وہ فرض حج کی نیت سے ہی کریں۔ فقہ نے فرمایا ان کا فرض ادا ہو جائے گا، آگے کبھی مالی کے نصاب ہوگا دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ سوری، آپ شرائط میں آپ کچھ مکمل کر رہے تھے بات آپ؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح راستے کی استطاعت ہونی چاہیے، یعنی اگر راستہ جو ہے وہ پرامن نہیں ہے، پرخطر ہے، راستہ جو ہے وہ اس کو نہیں مل رہا، تو ایسی صورت میں سواری نہیں، ایسی صورت میں اس پر واجب نہیں ہوگا۔ بعض اوقات اگر موجودہ دور کے اعتبار سے دیکھیں تو پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں فلائٹ پر بھی اور مختلف حالات میں، جیسے پچھلے 2-2.5 سالوں پہلے جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے جو رکاوٹ آئی تھی، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہوا تھا لیکن اب ادائیگی اس کے اوپر واجب نہیں ہوئی کیونکہ وہ جا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اس کا صحت یاب ہونا، صحت مند ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا لیکن اب وہ بیمار ہو گیا اور اس قدر بیمار ہے کہ وہ حج کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے، نہیں جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اب وجوب ادا اس کی طرف متحقق نہیں ہوگا۔ حج فرض ہو چکا تھا، اب وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ جب بھی اس کو اگر اس سال نہیں کر سکا تو آئندہ سال جو ہے وہ اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ ایسے شخص کے لیے کیا یہ واجب یا فرض ہے کہ وہ مالی استطاعت رکھتا ہے، صحت اجازت نہیں دے رہی؟ اچھا انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے نا، ویسے تو غیب کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ایک ہوتا ہے کہ یار ابھی طبیعت خراب ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ایک ہوتا ہے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب میں عمر کے حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ اب پتہ نہیں بس کیا ہے معاملہ، صحت اب تو یہی ہے، اب تو ہر گزرتی عمر کے ہر گزرتے سال کے ساتھ نقاہت میں اضافہ ہی ہونا ہے، تو کیا ایسے انسان کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ وہ انہی پیسوں سے اپنی نیابت میں کسی سے حج کروائے یا نہیں فقہی طور پر؟ نہیں، وہ ابھی نہیں کروائے گا، اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ وصیت کر دے گا۔ اچھا کہ اگر میں نہ کر پایا زندگی بھر تو میرے بعد ملا کر تو لینا پھر اس کے انتقال کے بعد وہ کسی کو بھیج دے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ واقعی ایسا پیرالائز ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ جو آپ نے کہا نا ہلکا پھلکا بیمار، تو اسکول کی چھٹی تو ہو سکتی ہے نزلہ زکام سے، لیکن یہ کہ پتہ ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ حج جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا وجوب ادا، بلکہ کتنے حجاج کرام جاتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں تب بھی ان کو بخار وغیرہ ہوتا ہے، وہاں جا کے بھی ہو جاتے ہیں بیمار، تو باقاعدہ علاج کا سسٹم بھی موجود ہے، یعنی وہ اس کنڈیشن میں ہو، اس کی بیماری ایسی ہو کہ وہ سفر نہ کر سکتا ہو، اور سفر کرتا ہے تو سفر کرنے کے بعد اس کی بیماری میں بہت اضافہ ہو جائے گا، نقصان کا اندیشہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ اس کو حکم ہے کہ وہ اگلے سال آئندہ سال جب بھی موقع ملے تو وہ حج کرے گا۔ تو یہ جو حج کے حوالے سے جو آپ نے کہا نا شرائط، ایک روحانی شرط یہ بھی ہے کہ استطاعت جس طرح یہ ہونی چاہیے اس طرح استطاعت اس کے اندر جو ہے نا ایک چاہت ہونی چاہیے، ایک طلب اور ایک تڑپ بھی ہونی چاہیے۔
یعنی اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اس کے گھر جانے کے لیے، حج کے مناسک کو ادا کرنے کے لیے، اور یہ جو پوری داستان محبت ہے اس کے لیے اس کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے تاکہ وہ جب جائے تو اس سے مکمل طور پہ ظاہری طور پہ فرض کی ادائیگی بھی کرے اور باطنی طور پہ بھی استفادہ کرے. یعنی ایک بیلنس یہ بہت ضروری ہے نا کہ ظاہر فقہی طور پہ اراکین کا صحیح ادا کرنا تو ضروری ہے کہ اگر بتایا آپ نے کہ بھائی کنکر اس طرح مارنے ہیں، طواف یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں ختم کرنا ہے، نماز یہاں پڑھنی ہے، تو ان کی تو بالکل کرنا چاہیے. لیکن ایک بیلنس کیا یہ ضروری ہے کہ کبھی کبھی شاید کیا یہ ہوتا ہے کہ صرف انہی میں اتنا محو ہو جاتا ہے انسان، جو کہ بالکل ہونا چاہیے. میں 100 دفعہ یہ کہنے کے بعد یہ کہ وہ جو روحانی پہلو ہے دوسرا پہلو اس سے وہ بالکل ہی مائنس ہی جاتا ہے، وہ اسی پہ ٹینشن میں لگا ہوا ہے کہ یہ ہے یہ ہے. تو ایک بیلنس ہونا چاہیے، دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ روحانی پہلو میں یعنی اس کے فضائل میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہا، تو وہ بھی شرائط اور فرائض کا لحاظ نہیں کرتے. تو جب آپ شرائط، فرائض اور جو شریعت کے احکام ہیں ظاہری طور پہ ان کو پوری طرح پرفیکشن کے ساتھ آپ پرفارم کرتے ہو تو انشاءاللہ اس کے ضمن میں آپ کو روحانی فوائد حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جب ہم روحانی فائدے کی بات کرتے ہیں وہ نکلتے ہی شریعت کے ظاہر سے ہیں. کیا کہنا ہے. اچھا مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ میں قاری محسن صاحب سے کہوں کہ کعبے کی رونق ہمیں سنائے گا، اگر آپ مختصراً میں ایک ریکیپ بتا دیں کہ حج میں ہوتا کیا ہے. اب ظاہر ہے اگین اس میں وہ فقہی طور پہ ہوتا ہے، رائے مختلف بھی ہو سارا کچھ، لیکن میرے سوال پوچھنے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. مثال کے طور پہ جب میں عمر جب چھوٹی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ 10 لاکھ 30 لاکھ جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں یہ ایک دن یوم حج پہ ظہر کی نماز، پتہ نہیں بھائی ایسے ہی ذہن میں کانسیپٹ آ گیا کہ ظہر کی نماز کے بعد کہ جمع ہوتے ہیں سب مل کے لبیک اللہم لبیک کہ 7 چکر لگاتے ہیں نا تو یہ حج ہوتا ہے. تو پھر پتہ لگا کہ نہیں یہ تو اگر مجھے ایک ریکیپ کر دیں ہمیں کہ بھائی یہ ان کا مجموعہ حج ہے، پھر ظاہر اس کی تفصیلات اپنی جگہ ہوں گی، فقہی رائے الگ مختلف ہوگی، لیکن ایک ریکیپ دے دیں ذرا. دیکھیں ہمارے جو ہندوستان پاکستان میں اکثر حج ہوتا ہے یہ حج تمتع کہلاتا ہے. اس میں آپ یہاں سے صرف عمرے کا احرام پہن کر جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر جا کے عمرہ کریں گے، عمرہ طواف، اس کے بعد سعی، پھر آپ آب زمزم وغیرہ پئیں، پھر حلق وغیرہ کرا دیں یا قصر بال چھوٹے کروا دیں، احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے، عمرہ ہو گیا. پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام پہنا جاتا ہے. اس میں اگر ایک نفلی طواف کے اندر آپ طواف کر لیں اور سعی کر لیں تو آخر میں جو فرض طواف ہوتا ہے طواف الزیارہ، اس کے بعد ان ارکان کے کرنے کی حاجت نہیں رہتی. ٹھیک ہے. 8 ذوالحجہ کو آپ مینا جائیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ظہر فجر یہاں پڑھیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، 5 نمازیں وہاں ہوں گی مینا میں. ٹھیک ہے. فجر مکے میں پڑھی اور پھر ظہر عصر یہاں ظہر وہاں، تو یہ ہو گیا 9 آ گیا. اب آپ جائیں گے عرفات، وہاں پر آپ زوال تک پہنچ جائیں گے، مغرب تک وہاں وقوف واجب ہے. یہ رکن اعظم ہے. ہاں یہ رکن اعظم ہے اور فرض اعظم ہے یہ، اور ایک طواف الزیارہ. یہ کرنے کے بعد پھر آپ مغرب کے بعد روانہ ہوں گے، مزدلفہ پہنچیں گے. یہاں پوری رات گزارنا سنت کریمہ ہے، اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان تھوڑا سا بھی ٹھہریں گے تو واجب ادا ہوگا. تو اس لیے اول وقت فجر ادا کر لیں تو یہ وقوف واجب بھی ادا ہو گیا، اور رات تو آپ نے یہاں گزاری دی، اور یہ بڑی افضل رات ہوتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب قدر سے بھی افضل ہے. اللہ. اس کے بعد جب آپ اب کیا ہو گیا، 10 آ گیا، طلوع فجر کے بعد 10 آ گئی. 10 میں فقہ حنفی کی روشنی میں 4 افعال ترتیب سے ہوتے ہیں. پہلے آپ کو کنکری مارنی ہے، اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر حلق یا قصر ہے، اور اس میں پھر احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے، آپ عام کپڑے پہنیں گے. اس کے بعد طواف الزیارہ ہے. یہ آپ نے کر لیا، آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ یعنی 10 کی کنکری آپ نے ماری. پھر 2 دن اور آپ کو مارنی ہے مینا میں، 11 اور 12 کی. پہلے دن صرف پہلے ایک بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہیں، اور دوسرے دن پھر تینوں کو مارتے ہیں، چھوٹا پھر درمیانہ پھر بڑے کو، دونوں دن آپ فارغ ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ کو ایک طواف رخصت کرنا ہوتا ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں. یہ واجب ہے، بس وہ کر کے جیسے آپ جا رہے ہیں گھر کی طرف یا مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ کر لیں گے تو ہو گیا. دوسرا حج قران ہوتا ہے، وہ یہی ہے بالکل، بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرنی ہوتی ہے. تمتع میں تو یہ ہوتا ہے عمرہ کیا، آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے، 5-6 دن آپ آرام نارمل کپڑوں میں گزار سکتے ہیں، پھر 8 ذی الحجہ سے شروع ہو گیا. لیکن قران کے اندر عمرہ کر کے احرام کی پابندی باقی رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج قران تھا، اس لیے سب سے افضل ہے. اس میں ثواب ڈبل ہوتا ہے، لیکن جرمانہ ہو جائے تو جرمانہ بھی ڈبل ہوتا ہے، باقی تمام وہی ہے. تیسرا حج افراد ہوتا ہے، اس میں صرف حج کا احرام پہنتے ہیں، اس میں عمرہ وغیرہ نہیں ہوتا. یہ ایک طواف کرتے ہیں جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، یہ ان کے لیے سنت ہے. ایسے قران کرنے والے کے لیے عمرہ کرنے کے بعد ایک طواف کرنا ہوتا ہے، طواف قدوم کہلاتا ہے، سنت ہے، چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی نہیں. تو یہ صرف حج کا احرام پہنتے ہیں، باقی ٹوٹل ارکان وہی ہے جو میں نے عرض کیا. مناسب. جیسے میں نے کہا کہ یہ اس میں ظاہر ہے اس کی اپنی تفاصیل ہوں گی، ہوتا ہے فقہی طور پہ رائے مختلف ہے، لیکن ایک کم از کم ایک ریکیپ آ جائے کہ کم و بیش کن
اعمال کا مجموعہ ہے حج، وہ ہم چاہ رہے تھے کہ تو جناب قاری محسن صاحب، آج کے دن کے اعتبار سے کلام بہت ہی ریلیونٹ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسان خانہ خدا کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے تو وہ کسی بھی زبان، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کوئی بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہو، وہ زبان دل سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. تو آپ اس کی کچھ اشارہ میں سنا دیجیے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے. قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے. جیسے سمیٹے آغوش مادر، جیسے سمیٹے آغوش مادر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حمد خدا سے در ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے در ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا. تیرے
حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت نوازش جناب قاری محسن صاحب۔ محمود بھائی بہت شکریہ، مفتی صاحب، مفتی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، نشریات جاری ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔